بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کیا کھا کے پیش گوئیاں کر رہے ہیں، کون سا منتر پڑھ رہے ہیں، یا کون سے گدڑ سنگھی آپ کے پاس ہے؟ آپ نے خوشاب والے ڈی سی کے استعفے کے بعد کہا تھا کہ بھائی یہ تو بارش کا پہلا قطرہ ہے، آگے اور جو ہے نا وہ استعفے آنے والے ہیں، سرکاری افسران اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے کیسے کیسے ہم سے دھاندلی کروائی گئی۔ اور آج آپ نے دیکھا ناظرین کہ کمشنر راول پنڈی لیاقت چٹھا نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کر ڈالی اور کہا کہ مجھے پھانسی دے دیں، لیکن میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر کو بھی دیں جو اس سارے معاملے میں قصوروار ہے۔ اسامہ بھائی تھینک یو ویری مچ۔ بھائی جان کیا ہونے والا ہے؟ آپ نے تو کوئی 15 دن ہفتہ پہلے کہہ دیا تھا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رضوان صاحب یہ جو سلسلہ ہے نا سر، جہاں سے ہم آپ کو پتہ ہے کہ تار ہلا رہے ہیں یا جہاں سے ٹریک کر رہے ہیں، وہ اللہ کا کرم ہے کہ اس گھر کے صدقے، اس بڑے گھر کے صدقے، اس گھر والوں کے صدقے یہ لائن مل گئی ہے ہماری، اور چیزیں ویسے ویسے ہوتی جا رہی ہیں۔ دیکھیں اس میں تو یہ ابھی ابتدائی عشق ہے۔ وہ ابھی آپ کو شاید اس کا بھی نہیں پتا، ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی امبر گل جج تھی، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہے، اور انہوں نے بھی عمرے کا کہا ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ میں نے بڑی بے گناہ سزائیں دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے 6 مہینے ضائع کر دیے، ہم معاف نہیں کریں گے اس وقت تک، تم اب استعفیٰ دے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری تو زندگیاں تباہ ہو گئی۔ لیکن میں سمجھ رہا ہوں رضوان صاحب آپ لوگ سارے ایک اچھی امید ہے، ایک اچھی بات ہے کہ جب سینیریو ان سب سے یہ وعدہ ہو گیا آپ کے اس چینل کے توسط سے سب لوگوں کا، جب یہ پورا سسٹم چوک ہو جائے، جب ساری جیسے کہتے ہیں نا کہ راستے مسدود ہو جائیں، دماغوں کو سمجھ نہ آئے کریں کیا ہوگا کیا، اس وقت اللہ کا شکر ہے ہم بیٹھے ہیں، اس وقت ہمارے ذمہ دار سارا کچھ ٹھیک بھی ہوگا، ہر چیز اوکے ہوگی۔ اور لیکن اس سے پہلے نہیں، کیونکہ اس سے پہلے قدر نہیں ہونی، اس سے پہلے بات سمجھ نہیں آنی۔ مچھلی نے پتھر چاٹنا ہے، وہ چاٹنے دیں۔ جو آپ کے چینل کے توسط سے کئی مطلب رابطہ کرتے ہیں ہائی فائی آپ لوگوں کی جو مشینری کے لوگ بھی، تو بس نظر میں رکھیں، نظر میں جیسے کہتے ہیں نا سبسکرائب آپ کی اس کو کر کے رکھیں اور جمے رہیں، اور جب یہ پانی سر سے گزر جائے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ایسی اللہ کے بندے بیٹھے ہیں سنبھال لیں گے ہر چیز۔ یہ نہیں کہ ہم بہانے پونے والے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے آئی ایم ایف نہیں سنبھلنا، یا ہم سے گورے نہیں سنبھلنے، یا فلانے نہیں سنبھلنے، یا ہر طرح کی جیسے کہتے ہیں نا روحانی سے لے کے جتنی بھی مشینری ہے ہم ساری ایکٹیو کر لیں گے، لیکن ابھی فی الحال یہ جو بویا ہے وہ کاٹنے کا وقت ہے۔ بھائی جان آگے کیا ہونے والا ہے؟ آگے کیا ہونے والا اچھی ہے؟ بات یہ ہے، نہیں میں نے کہا پہلے تھوڑا سا حوصلہ دے دوں نا کہ ہماری قوم اتنی بھی بانچ نہیں ہے، ادھر بھی ماؤں نے بیٹے پیدا کیے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں گھبرانے کی۔ اللہ کے نام لیوا، اللہ اور اس کے رسول کے نام لیوا، اہل بیت کے غلام بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایزی ہو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ہونے جا رہا ہے وہ اس سے ورسٹ ہونے جا رہا ہے۔ ہر گزرتا دن آپ کو ایک ٹرموائل کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو کہ مارچ اپریل میں تو ہے ہی ہے۔ ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، اسی لیے حفاظت کی دعائیں دے رہے تھے، اسی لیے احتجاج کے طریقے سکھا رہے تھے، اس وقت سکھا رہے تھے جب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا احتجاج۔ یہ بھی یاد کریں جب ان کو کہا تھا ہاتھ باندھ کے جائیں، منہ پہ ٹیپیں لگا کے جائیں، وہ وقت تھا۔ اب بھی استعفیٰ تو یہ ابھی چھوٹے چھوٹے استعفے ہیں، یہ ابھی چھوٹے چھوٹے استعفے ہیں، ابھی بڑے استعفے بھی آپ اپنی نظروں سے دیکھیں گے۔ اور یہ ابھی جیسے کہتے ہیں نا یہ تو ریت کی وہ اس کی طرح بوری کی طرح ثابت ہوگا، یہ شروع ہوا۔ لیکن ایک پیغام ان سب لوگوں کے لیے ہے جن کو ہم نے بہت پہلے بھی پیغام دیا تھا کہ خدا کا مکافات عمل کا ٹائم ہے، نہ پنگے لیں۔ اور مجھے لگتا ہے یہ ڈی سی صاحب اور وہ دوسرے ڈی سی صاحب یا وہ امبر گل صاحبہ یا جتنے بھی ہیں قوم کے ہیروز بنیں گے، بے فکر ہو کے استعفے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ لوگ قوم کے ہیرو بنیں گے، وہ قوم اب بے قدری والی قوم نہیں رہ گئی اس میں۔ بلکہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا، ان ڈی سی صاحب کے لیے تو میرا خیال ہے 1 لاکھ کا وہ میرے پاس سمجھ لیں کہ وہ ہے انعام بھی، کیونکہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا۔ مجھے اسسٹنٹ نے بتایا تھا کہ مجھے کسی کلائنٹ کی طرف سے آیا ہوا تھا کہ جی ایسا کوئی ریزائن دے تو ₹1,00,000 میری طرف سے، تو کم از کم مجھ سے لے کے تو ڈی سی صاحب کی خدمت میں پیش کروں۔
دیکھیں بات پیسوں کی نہیں ہے، بات اس کی نہیں ہے، بات اس وہاں تک اپریسیشن کی ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ اقرار الحسن ہر گندی جگہ پہ جا کے بیٹھے گا، مکھی اس گند کی مکھی کی طرح ضرور کا ثابت ہوگا، لیکن کبھی آپ اس کو اس اللہ کے اصلی بندے کے پاس نہیں دیکھیں گے جہاں سے کرامات یا معجزات جینوئنلی لوگوں کی زندگی بدل رہے ہیں. اچھائی کو پرموٹ کرنا میڈیا بھول چکا ہے، اور یہ سب سے غلط بات ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ہمیں اچھائی کو بھی پرموٹ کرنا ہوتا ہے. یہ جو امبیلنس ہے، اس لیے یہ معاشرہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قدر نہیں ہے، اس اماؤنٹ کا میٹر نہیں ہے، میٹر ہے اپریسیشن کا، کہ کوئی آگے جائے اگر قدم بڑھائے تو قوم پیچھے سلوٹ کرنے والی ہو، قوم اس کو تھام لے، تو پھر ہی یہ سلسلہ بڑھے گا. اور بالکل آگے ٹھیک ہے. جتنے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کچھ ابھی اور لوگ بھی آئیں گے، خیر یہ تو بھی ابتدا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جن لوگوں کو یہ بات میری سمجھ آ چکی ہے نا کسی طریقے، کہ اپریل تک بندے کے پتر بن جائیں، بس جس نے اپریل تک اپنے آپ کو سیدھا نہ کیا، مشینری میں جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، آئین پاکستان کے مطابق، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھے بچے کی طرح پرفارم نہ کیا، اپریل کے بعد جو اگلا پاکستان کا ٹائم ہے اس میں وہ سب بھگتے گا. تو یہ تو بڑے میں سمجھتا ہوں اچھے اور نیک لوگ ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی ماؤں کی دعائیں ہیں، یا ان کے کوئی ایسے کرم ہوں گے کہ ان کو بھائی جان مجھے یہ بتائیں ایک وقت سے بات اور پہلے بتائیں سمجھ آ رہی ہے، ابھی سر. بھی میں وقت سے پہلے میں کہتا ہوں سمجھ آ رہی ہے. جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نا، جی اسامہ بھائی میری بات سنیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو نئے الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی سال؟ نہیں ہو رہے. ابھی اتنی جلدی ایک تو آپ لوگ، بھائی مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، ماشاءاللہ ہیں تو آپ لوگ جیسے آئنسٹائن کے خاندان سے پوری قوم جو ہے، کہ آپ لوگوں نے کیا کرایا کچھ نہیں ہے اب تک. پروڈکٹیوٹی یہ ہے کہ خالص دودھ نہیں ملتا ہمیں ادھر. پروڈکٹیوٹی اس معاشرے کی یہ ہے کہ ابھی پھر میں آپ کو وعدہ کیا تھا ہر پروگرام میں ایک بات اس قوم کی جو ہے نا ہم ان کا نقطہ ڈلوایا کریں گے اور ایکسپوز کریں گے. تو سر دنیا میں جس ملک میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہو اس ملک کی، وہ ہو جس کو بالکل سمجھا نہیں جاتا، اور وہ ہو قرآن پاک، اس قوم سے آپ بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے. ابھی فوراً الیکشن، بھائی ابھی بھگتے ہیں. جب کہا تھا کہ الیکشن نہ کروائیں، پیسہ ضائع ہوگا، کوئی فائدہ نہیں، علم کی تو قدر ہی نہیں ہے. یہاں تو پاور تھرسٹ کی گیمیں ایک دوسرے کو نوچنے اور ادھیڑنے دیں. ذرا آپ ایک دفعہ صبر کریں، یہ 2 مہینے یہ دانت ایک دوسرے کے توڑ لیں، پنجہ آزمائیاں کر لیں، ان کے گھٹنے لگ جائیں، پھر غریب عوام خود ہی پوچھ لے گی کہ بھئی 2 مہینے تو ہو گئے ہیں تم لوگوں نے اپنی آپس کی جو یہ بندر بانٹ اور جو پاور پالیٹکس میں لگے رہے ہو، ہمارا تو کنڈا ہو گیا ہے. تو وہ خود ہی سیدھا کر لیں گے. اور یہ مجھے ڈر صرف فرینچ ریولوشن کی فارم کا رہتا ہے، بس مجھے ڈر صرف اس کا رہتا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے. بس اللہ جانے محفوظ کرے، اور ہمیں شیطان کا جو ہے نا وہ چال کا، ہمارے نوجوان، ہمارے جو پاکستانی ہے، وہ اس کا نشانہ شکار نہ بن جائے، اس کی بھینٹ نہ چڑھ جائے. بہت معاملات خراب ہیں، اتنے ایزی نہیں ہے. اچھی بات ان سارے بیوروکریٹس کے لیے جن کو یہ ہماری بات سمجھ آئی، انہوں نے کہا کہ ہم استعفوں کی بات بھی ہم نے آپ کے پروگرام میں کی تھی کہ دیں استعفے، اللہ رازق ہے، لیکن یوں نہ کریں. آپ لوگ اچھے پروفائل ہیں، کیوں خدا کو نہیں خدا سمجھتے آپ؟ اچھا بے گناہ کو سزائیں دیتے رہیں گے، بے گناہ سب ہوتا رہے گا. تو آپ صرف یہ بتا دیں کہ بینگ اے مسلم کیا آپ کا یہی سینس آپ کو آئی ہے CSS کر کے یا اتنی کتابیں پڑھ کے، کہ آپ کا خدا کو پہچاننے کا پیمانہ جو ہے، یا اس کے سسٹم کو پہچاننے کا پیمانہ اتنا کمزور ہے کہ آپ اسی نمود و نمائش میں گم اور غرق ہو گئے، اور انہی کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں جن بھائی کے جان خونوں پہ سب ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بھائی تو جان ہم یہ بتائیں مجھے اب نا ناظرین، ہم کیونکہ آپ سچی پیشگوئیاں کر رہے ہیں، آپ ایک دن بات کرتے ہیں تو 4 دن بعد وہ پوری ہوئی ہوتی ہے. آپ بتائیں عمران خان کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کرے گا؟ دیکھیں عمران خان تو کبھی بھی آپ کو اچانک پتا چلے گا کہ وہ بنی گالا میں، یا جیسے خبریں مشہور ہوئی تھی، وہ موسم کبھی بھی بن سکتا ہے، لیکن حد ہے تو اپریل ہے. لیکن وہ جہاں پہنچنا تھا، میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ابھی اس کی سمجھ نہیں آ رہی، جو اس کی نہیں مان رہے یا اس کو نہیں مان رہے، اپریل تک وہ بھی مان جائیں گے.
ابھی استعفے شروع ہیں, ابھی مشینری میں استعفے اور آئیں گے. ابھی تو جو مجھے, ابھی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ابھی آپ کے بڑے بڑے دھماکے ہوں گے. ابھی یہ خود سکندر صاحب بھی کہیں بھاگتے نہ ہو, یہ بھی استعفیٰ دے دیں گے. ابھی تو ان کے استعفے کا خیال کریں, انتظار کریں. یہ سارے کا سارا سسٹم بھاگے گا. یہ بڑی بڑی کہیں گے ہم نے سیاست ہی چھوڑ دی ہے. یہ ابھی آپ کو نظر آئیں گے وہ لوگ بھی, ابھی تو ابتدا ہوئی ہے, وہ لوگ بھی کہیں گے جی کم ہی کتا ہے, جیسے کہیں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. آپ مطلب آپ کو یہ سارے حاجی نمازی بنتے نظر آئیں گے. سسٹم بھاگے گا, لیکن عوام نے پکڑ پکڑ کے نہیں چھوڑنا. اصل خطرے کی بات یہ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم مزید انسیکیور ہو رہے ہیں. اور اس کو علاج کوئی گولی یا طاقت نہیں ہوگی. اس کا علاج ان کی جو نفسیاتی گریں, مثال کے طور پہ کمیونیکیشن ہی وے ہوگا. پھر ان کو ٹیکل کرنا گولی سے ٹیکل نہیں ہوں گے, یہ پاور سے ٹیکل نہیں ہوں گے. پھر بھی کمیونیکیشن چاہیے ہوگی. پھر اس بندے کو لانا پڑے گا جس کی زیادہ پاپولیرٹی ہے, پھر اس سے بلا کے بٹھا کے اس کے گھٹنے پکڑ کے اس کو کہنا پڑے گا کہ تو اب ان کو یہ کہہ, تو اب ان کو یہ کہہ. تو پھر کوئی صورتحال میں نارملائزیشن. اور اگر اس کو زج کر دیا, وہ تو پہلے ہی اللہ معاف کرے وہ سخت آدمی ہے, اور کوئی اس کے اندر جیسے کہتے ہیں نا جب میچ میں اتر گیا تو اب اس نے آسرا نہیں کرنا. کوئی نرم خانہ اس کے لیے اس کے بھی نہیں ہے کھاتے میں, اس کو بھی نہیں ہے عوام کا. وہ کہتا میں خود بھی جیل بھگت رہا ہوں, عوام بھی بھگتے, جو بھی ہے بس لیٹ اٹ بی. لیکن اس کو زیادہ نہ چڑھائیں. اور یہ جو بشرا بی بی جیسے کیسز اور یہ سارے, یہ فوراً واپس لیں. ایتھیکل بنیادوں پہ جو بھی پریشر بلڈنگ کرنی تھی کر لی, لیکن بلو دی بیلٹ نہ جائیں. اگر کل کو دوائی وہی ہے, اسی کی آواز ہے دوائی, اس نے بولنا ہے. دیکھیں اچھی ہو یا بری ہو, بچہ ہے نا, بچہ نہیں چپ کر رہا. آپ دڑکے بھی دے کے چپ کراتے ہیں, آپ اس کو جھوٹے لارے دے کے چپ کراتے ہیں, کچھ بھی کراتے ہیں, لیکن آپ چپ کرانا مقصد ہوتا ہے. اس قوم کی جس حالت میں یہ جاتی جا رہی ہے, ایک وقت آنا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک پاورفل وائس چاہیے ہوگی. اب اس وائس کو آپ اس حد تک نہ لے جائیں کہ کل کو آپ بات کرنے کے قابل نہ رہیں, وہ آپ کی سنیں نہ. بالکل تو اس لیے خان کی تو فکر چھوڑیں, فی الحال آپ اپنی فکر سڑکوں پہ ادھر ادھر پھریں, حفاظت کی دعائیں کریں, اور اپنے معاملات کو جیسے کہتے ہیں قبلے درست کریں بس ذاتی طور پہ. بالکل. بہت شکریہ اسامہ بھائی, آپ نے محمد اسامہ علی کی بات سنی. اسامہ صاحب اس وقت سچی اور خطرناک پیش گوئیاں کر رہے ہیں. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.